یہ لیلۃ القدر ہے کیا، اور کیا نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ رات کوئی ہمیں نظر آتی ہے؟ اچھا یہ فرمائیے گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 27ویں کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے میاں صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ مخفی رات رکھی گئی ہے، تو مخفی کی حکمتیں کیا آپ کے ذہن میں ہیں؟ کہ اچھا یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے جیسے آج پاکستان میں 27ویں رات ہے اور کسی دوسرے ملک میں ظاہر بات ہے وقت کا فرق ہے، وہاں 26ویں رات ہے، تو کیسے یہ ہم طے کریں گے کہ آج یہ ایک ہی رات ہے یا ہر خطے کا اپنے اس کے طلوع و غروب کے اعتبار سے ہوگا؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نزول ملائکہ جب ہوتا ہے اس کی کیا اہل ایمان کو فیلنگز کیا ہوتی ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں؟ مثلا ہمیں پتہ چلے کہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے تو اس وقت ایک بندہ مومن کے قلب پر، اس کے روح پر، اس کی بصارت کہہ لیجئے یا بصیرت کہہ لیجئے، اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ تو یہ فرمائیے گا، یہ تو طے ہے حدیث کی روشنی میں کہ 5 طاق راتیں ہیں آخری عشرے میں، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خاص عبادات مخصوص کی گئی ہیں؟ ناظرین و سامعین، یہ رات کیسے عطا کی گئی؟ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کی علامات کیا ہیں؟ اور اس رات میں جو نعمتیں یعنی سلامتی برکتوں کی صورت میں نازل ہوتی ہیں اس کے مومن کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آج کی نشست میں ہم اسی پر بات کریں گے، اور میرے آج مہمان ہیں ملک پاکستان کی ممتاز اور معروف خانقاہ آستانہ علیہ شرک شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ میاں مستفیض احمد نقشبندی صاحب۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ ہماری اس علمی اور روحانی نشست میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا اور بلانے کا مجھے۔ جزاک اللہ۔ میاں صاحب کیا فرمائیں گے، یہ لیلۃ القدر ہے کیا، اور کیا نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ رات کوئی ہمیں نظر آتی ہے؟ اور اس رات کا معنی و مفہوم بتائیے، پھر اس کا کوئی شان نزول بتائیے تاکہ ہمارے سننے والوں کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں وہ آگاہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی شب قدر کے حوالے سے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ اس جیسی رات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں کی۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے مسلمانوں کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان موجود تھے، اور آپ بنی اسرائیل کے کسی شخص کی عبادت کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ اس نے بہت لمبی عبادات کی، غالباً 1000 مہینے کے 1000 مہینے کے برابر عبادات کی۔ اور جب صحابہ نے اس بات کو سنا تو ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیا ہم بھی اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 1000 رات کے برابر ایک رات عطا فرمائی، اس سے بھی بہتر، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ جو صرف اور صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا مصطفیٰ کو عطا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے میں عطا کی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر رمضان المبارک کے اندر جو برکات، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اس رات کو اس سال میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر سال رمضان المبارک میں شب قدر کے اندر اس طرح کی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو انوارات، جو تجلیات تھیں، اگر ایک انسان محسوس کرنا چاہے تو وہ اس رات کے ذریعے سے ان کو محسوس کر سکتا ہے۔ میاں صاحب بہت خوبصورت آپ نے فرمایا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے تصدق سے یہ بات ملی، اور یہاں میں ضمناً یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کو تشویش کس بات پر ہوئی، یعنی ان کے جذبے کس لیول کے تھے، ان کی رغبت تھی عبادات میں کہ ہمیں بھی موقع ملے، ہماری عمریں طویل ہوں اور ہم خیر کے زیادہ سے زیادہ کام کر جائیں، کیونکہ یہ تو خیر کی رات ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 27ویں کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو اس بارے سے میاں صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل یہ اسی طرح ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام طاق راتوں کے اندر خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک علماء یا مفسرین کرام کی رائے ہے، یا جمہور کا آپ یہ عقیدہ سمجھ لیں، یا ان کا یہ گمان ہے کہ زیادہ تر 27ویں کی رات کو ہی شب قدر ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رات 5 آخری راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں کسی رات کو بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس لیے اس طرح رکھا گیا، علماء نے بیان کیا کہ تاکہ انسان کو اس بات کا شوق پیدا ہو، اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مغفرت کا وعدہ، بخشش کا وعدہ، یہ بہت بڑا انعام اور ایک خزانے کی مانند ہے، اور انسان کو اس کی رغبت پیدا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ ایک رات کو ہی، اور اگر اس طرح بھی کر دیا جائے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں ایگزیکٹ بھی بتا دیا جاتا تو شاید ہم اتنی رغبت نہ کرتے، تو اس کو اس لیے ان 5 راتوں کے اندر پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ کم از کم 5 راتیں انسان شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ دنیاوی معاملات کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے کے لیے بھی مسلمان جستجو کرے۔ اور اس میں سردار صاحب آپ نے جو بات کی اس سے یہ بات ایک واضح ہو گئی کہ جستجو، یہ جو جستجو کی طلب، یہ طلب جو ہوتی ہے نا، تلاش، جستجو، بندہ ڈھونڈ رہا ہے کسی چیز کو، اس وقت جو اس کی کمٹمنٹ ہوتی وہ کمال کی ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو رات کہہ لیجیے کہ اس کی ایک طلب رکھی تاکہ تڑپ پیدا ہو اور لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اچھا سردار صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ مخفی رات رکھی گئی ہے، تو مخفی کی حکمتیں کیا آپ کے ذہن میں ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مخفی میں کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اس کی جو کہہ لیجیے کہ جو کچھ اس نے ہم پر کرم فرمایا ہے اس میں غور و خوض تو کر سکتے ہیں نا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اس کو مخفی رکھنے کا ایک تو حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی جستجو، اس کی تڑپ پیدا ہو، اور دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کو طلب کرنا یا اس کو حاصل کرنا، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف توجہ جائے انسان کی، جب اس کی طرف توجہ جائے گی تو پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بخشش کو طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا طالب ہونے کا وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ اس کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جا سکے۔ اچھا اس میں یہ بھی بات، آپ کی اجازت سے یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چیز اوپن ہو اس کے لیے اتنی طلب اور جستجو نہیں رہتی، جو چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے نا، عموماً جیسے ماں بچوں سے چیزیں چھپاتی تو بچے کوشش کرتے ہیں اس کو تلاش کریں، تو اللہ کریم نے بھی یہ خیر و برکت والی رات پوشیدہ رکھی تاکہ اہل ایمان میکسیمم جستجو کریں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے جیسے آج پاکستان میں 27ویں رات ہے اور کسی دوسرے ملک میں ظاہری بات ہے وقت کا فرق ہے، وہاں 26ویں رات ہے، تو کیا یہ کیسے ہوگا مثلا امریکہ میں، یورپ میں یا دیگر ممالک میں، افریقن کنٹریز میں، تو کیسے یہ ہم طے کریں گے کہ آج یہ ایک ہی رات ہے یا ہر خطے کا اپنے اس کے طلوع و غروب کے اعتبار سے ہوگا؟ دیکھیں جو 27ویں کی شب ہے یہ بھی دن اور رات کے معمولات میں سے اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اسی میں سے ایک رات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک انسان ایک رات میں زیادہ تر عموماً ایک جگہ پر ہی ہو سکتا ہے، تو جس خطے میں وہ رہ رہا ہے، جس حساب سے وہ روزے رکھ رہا ہے اور جس حساب سے اس کے معمولات چل رہے ہیں، اس جگہ پر اسی رات کو اس اعتبار سے ہی دیکھا جائے گا، اس اعتبار سے، یعنی اس خطے کے مطلع کا اعتبار ہوگا جو وہاں پر، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو روزے جس ترتیب سے رکھ رہے ہیں۔ اچھا سردار صاحب دیکھیے قدر کا جو میننگ بیان، اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ تنگی، اس کا معنی تنگی بھی ہے، ایک تو قدر و منزلت والی رات بھی۔ تنگی سے مراد جو مفسرین نے اس کی تعریفات کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات ملائکہ کا نزول اتنا کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نزول ملائکہ جب ہوتا ہے اس کی کیا اہل ایمان کو فیلنگز کیا ہوتی ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں؟ مثلا ہمیں پتہ چلے کہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے تو اس وقت ایک بندہ مومن کے قلب پر، اس کے روح پر، اس کی بصارت کہہ لیجئے یا بصیرت کہہ لیجئے، اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ویسے تو کوئی واضح نشانیاں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن علماء، صوفیاء اور مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ اس رات کو جب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے تو انسان کے قلب کے اندر ایک تسکین اور سلامتی کے معاملات کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اسے اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نازل ہونا فیل ہوتا ہے، تو یہ ایک نشانی شمار کی جا سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس رات کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ملائکہ کا نزول یا کسی ایسی ہستی کا نزول یا کہیں پر آنا وہ اس جگہ کے لیے باعث برکت ہو جایا کرتا ہے۔ تو جب ملائکہ کا کہیں پہ آنا
وہ اس جگہ کو یا اس پورے علاقے کو باعث برکت بنا دیتا ہے، تو کسی نبی کا کسی جگہ پر ہونا یا وہاں پر آنا یہ بھی اس جگہ کو باعث برکت بنا دیا کرتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خشیت طبیعت میں آ جاتی ہے، رقت آ جاتی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، سکینہ کا نزول، یہ ساری نزول ملائکہ کی کہہ لیجئے کہ برکات اور فیوزات ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس رات مثلا ظاہری بات ہے یہ تو طے ہے حدیث کی روشنی میں کہ 5 طاق راتیں ہیں آخری عشرے میں، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خاص عبادات مخصوص کی گئی ہیں؟ اگر بندہ کرے تو کیا کرے؟ کچھ ہمارے ناظرین کو، بالخصوص نوجوان نسل کو، ان میں اگر سارا سال نہیں تو بڑے محبت کے ساتھ کہ وہ اس کہہ لیجیے کہ عشرے میں بڑے ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں اور شب بیداری کا مزاج بھی ان کا کہہ لیں کہ وہ ان کے مزاج میں شب بیداری غالب ہوتی، کیا کرنا چاہیے یہ فرمائیے گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معمول تھا کہ ان راتوں کے اندر آپ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی زیادہ سے زیادہ پیش کیا کرتے تھے، اپنی بندگی انسان ہونے کا اظہار انسان کو اس رات کے اندر یا ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ اپنے رب کے ساتھ اس کا جو ایک تعلق ہے بندگی کا وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو سکے۔ اور پھر ان راتوں کے اندر آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی خاص جو عبادت ہے وہ اعتکاف کرنا بھی ہے۔ اور جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے، اور علیحدہ کرنے کے بعد اپنی ذات کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اور جو اس کو نیک اعمال اس کی کمی ہے یا اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرے۔ اور جب غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس کو ایسی بعض باتیں، بلکہ بہت سی ایسی باتیں ملیں گی کہ جو اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بھی بنیں گی، اور اس کی ذات کو سنوارنے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے حوالے سے مددگار بھی ہوں گی، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا باعث بھی بنیں گی۔ تو اس رات کے اندر خاص طور پر ہر چیز سے کٹ کر سب سے پہلے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کا کہہ لیجئے کہ عملی منظر ان راتوں میں نظر آتا ہے۔ بالکل، کیونکہ آنا چاہیے کہ سارا سال یا آپ سارا رمضان بھی کر لیں، ایک خاص روٹین تو ہوتی ہے، لیکن رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنا، اپنے اعمال پر ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کرنا، اور اپنی ذات کے اندر کمیوں اور کوتاہیوں کو ڈھونڈنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جو اس رات کے حوالے سے خاص طور پر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سب اس کے علاوہ یعنی تلاوت کرے، کوئی نوافل پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، ذکر و اذکار کرے، کوئی عبادت طے نہیں ہے چونکہ نفلی ہے، تو جتنی میکسیمم کوشش کر سکتا ہے۔ وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ جی میں مندہ ہی یار منا لئیے، اللہ کو منانا ہے۔ سب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین و سامعین، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، حضور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں، کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ کریم ہم کو معاف کر دے۔ اور یہ معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یاد رکھیے گناہ کر کے ہی معافی نہ مانگے، نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے ہماری نیکی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو معزز ناظرین و سامعین یہ مانگنے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو رکھنے کی رات ہے، سجدہ ریز ہونے کی رات ہے، اور جیسے اللہ کو منا سکتے ہیں منا لیجئے، جیسے مانگ سکتے ہیں مانگ کر لیجئے، سراپا کشکول بن جائیے۔ اور یاد رکھیے گا نہیں معلوم کہ یہ رات پھر ملے یا نہ ملے، یہ رات کہیں ضائع نہ کر بیٹھے ہم، اس رات کی قدر کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو کہہ لیجئے کہ شرف قبولیت سے نوازے اور ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے مزید دروا کر دیجئے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔